بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاحِ جد و جہد۔ بیٹا، اپنے لیے کسی اچھی صحبت کا انتخاب کرو، یا کتابوں سے دوستی کرو اور اپنے گھر میں پڑے رہو، یا گھر کے بچوں کو بھلی تربیت دینے میں لگو، یا کسی اصلاحی کام میں مشغول رہو، یا پھر والدین، بیوی اور دوسرے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک میں لگو اور اچھے انداز سے ان کے ساتھ گزر بسر کرو۔ بیٹا، جو شخص لوگوں کے لیے فکر مند رہے، ان کے مسائل سے دلچسپی لے، معاشرہ اور معاشرے کی اصلاح کا موضوع اس کی گفتگو پر چھایا رہے، یہ شخص اگر فکر مند ہونے کے ساتھ دیندار بھی ہو تو اس سے قرب پیدا کرو اور اس کی فکروں میں شریک ہو جاؤ، اس لیے کہ ایسا آدمی اپنے اندر مقناطیسیت اور تاثیر رکھتا ہے۔ البتہ اگر اس میں دینداری نہ ہو تو پھر اس سے محتاط رہو۔ بیٹا، آدمی کی اپنی اچھائی برائی خود اس کی ذات تک ہی محدود نہیں رہتی، بلکہ اس کا اثر دوسروں تک بھی پہنچتا ہے، لہذا تم اپنے کو بھلائیوں اور خوبیوں سے آراستہ کرو تاکہ دوسروں کے لیے بہترین نمونہ بن سکو۔ بیٹا، اپنے نفس کو بتاؤ کہ کیا کیا اہم ذمہ داریاں ہیں جو اس سے وابستہ ہیں، اسے بتاؤ کہ تمہارے سینے میں جو دل ہے وہ اللہ کی یاد اور بندگی کے لیے ہے، اور تمہارے اندر جو عقل ہے وہ علم کے حصول اور کار دعوت کے لیے ہے، اور تمہارا جو جسم ہے وہ عملی سرگرمیوں اور دینی جد و جہد کے لیے ہے۔ بیٹا، یہ بات ذہن میں رکھو کہ اگر تم نے اپنے میدان میں کام نہیں کیا اور جو کردار تمہیں ملت کی تعمیر میں ادا کرنا چاہیے تھا وہ ادا نہیں کیا تو وہ میدان خالی نہیں رہ جائے گا، بلکہ اہل باطل وہاں اپنا ڈیرا جما لیں گے اور پھر وہاں باطل کا بسیرا ہو جائے گا۔ اس لیے کام چھوڑ کر خالی بیٹھنا کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ بیٹا، کسی مریض کو تڑپتا دیکھ کر اگر تمہارے دل میں درد ہوتا ہے، کسی محتاج یا مصیبت زدہ کو دیکھ کر اگر تمہارا بدن لرز اٹھتا ہے، کسی یتیم کو دیکھ کر اگر تمہاری آنکھیں نم ہوتی ہیں، یا دل میں ہیبت و ایمان پیدا کرنے والے کسی مؤثر منظر کو دیکھ کر تمہارے قلب میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا دل زندہ ہے اور تمہارا احساس و شعور بیدار ہے اور تمہیں اپنی سوسائٹی اور معاشرے کی فکر ہے۔ اب آگے یہ باقی رہ جاتا ہے کہ تم اپنے احساس کو حقیقت کا روپ دو اور سوسائٹی کی صلاح و فلاح اور معاشرے کی بہتری کے لیے اگر اللہ نے تمہیں عملی کوششوں میں حصہ لینے کے قابل بنایا ہے تو عملی کوششوں میں حصہ لو، اس لیے کہ یہی مقصود ہے۔ جو کر سکتے ہو کرو، حاشیے پر زندگی نہ گزارو۔ بیٹا، زندگی کے دھارے سے کٹ کر حاشیے پر زندگی نہ گزارو۔ جس اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے اسی نے تمہارے لیے اس زمین میں مواقع بھی پیدا کیے ہیں اور تمہیں اچھے بھلے کی تمیز سے بھی نوازا ہے۔ تم مختلف میدانوں میں سرگرمیاں انجام دے سکتے ہو، اور اگر تجربے سے تمہیں اپنے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ تمہاری صلاحیت محدود ہے، زیادہ وسیع پیمانے پر کام کرنے کی تم میں طاقت اور حوصلہ نہیں ہے، تو اپنی صلاحیت اور طاقت کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرنے کے دوسرے ایسے طریقے اپناؤ جس سے لوگوں پر اثر انداز ہو سکو اور انہیں کچھ دے سکو۔ مثلاً بچوں کو تعلیم دو، یا تربیت و اصلاح کے میدان میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے معاون و مددگار بنو۔ اپنی حیثیت اور بساط کے مطابق ملت کی تعمیر و اصلاح میں جو بھی حصہ لے سکتے ہو اس سے پیچھے نہ رہو۔ اس طرح تم اپنی محدود قوت میں اضافہ کر سکتے ہو، اپنے چھوٹے ہاتھوں کو لمبا کر سکتے ہو، اپنے قدم کے فاصلوں کو بڑھا سکتے ہو، نظر میں وسعت پیدا کر سکتے ہو اور مقصد تک پہنچ سکتے ہو۔ بیٹا، تمہارے ذہن و دماغ پر یہ فکر سوار رہنی چاہیے کہ تم امت اور خود اپنی ذات کو نت نئی آزمائشوں اور فتنوں سے کیسے بچا سکتے ہو، اور اس سلسلے میں کیا کیا تدبیریں کر سکتے ہو۔ گھٹیا قسم کے کام، بچکانہ پلان اور نوجوانی کی خرمستیوں سے دور رہو۔ سنجیدگی، متانت اور مفید جد و جہد سے آدمی کا قد اونچا ہوتا ہے اور اس کی حیثیت بنتی ہے۔ جو ان اوصاف سے عاری ہوتا ہے اس کا نہ تو کوئی مقام ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی حیثیت۔ فتنوں میں راہ عمل۔ بیٹا، معاشرے میں ہر طرف بے راہ روی کا ایک سیلاب ہے، ہر سو بگاڑ ہی بگاڑ ہے۔ یہ بگاڑ علمی اور فکری بھی ہے اور ادبی و اخلاقی بھی۔ نہ لوگوں میں ادب باقی رہا
اور نہ کردار شریفانہ رہے۔ اس بگڑے ہوئے ماحول میں تمہارا اگر کہیں جانا ہو تو وہاں کے لوگوں کو دیکھو، اگر علم و فہم میں تم اپنے کو ان سے فائق پاؤ تو ان سے میل ملاپ رکھو، ان کے درمیان گھس کر ان کی اصلاح کا کام کرو، اپنے قول و عمل سے ان میں بھلائیوں کو رواج دو اور برائیوں سے روکو۔ اور اگر علم و فہم میں اپنے کو کم پاؤ اور تمہیں محسوس ہو کہ تم لوگوں کو متاثر کرنے کے بجائے الٹے انہی سے متاثر ہو جاؤ گے، تو پھر عام لوگوں سے میل جول رکھنے کے بجائے صرف نیکی و صلاح والے لوگوں سے ہی تعلقات رکھو، ان کے پاس رہ کر اپنی اصلاح کرو اور ان کے ساتھ مل کر بھلائی اور خیر کے کاموں کو انجام دو۔ ہر کس و ناکس کی مت سنو۔ بیٹا، ہر کسی کی آواز کو سننے نہ لگ جاؤ اور نہ ہر سیٹی بجانے والے کے پیچھے چل پڑو۔ آج دنیا والے جن چیزوں کو آزادی اور تہذیب کا نام دیتے ہیں، اسلام ان باتوں کو جاہلیت اور حیوانیت قرار دیتا ہے۔ ہمارے اخلاق اور ہماری زندگی کے آداب قرآن کریم کے سکھائے ہوئے ہیں، اور ان کے اخلاق اور ان کی زندگی کے طور طریقے ان لوگوں کے سکھائے ہوئے ہیں جو مادر پدر آزاد اور اعلیٰ انسانی قدروں کے باغی ہیں۔ وہ نہ تو کسی آسمانی قانون کے پابند ہیں اور نہ انہیں کسی خدائی پکڑ کا ڈر ہے۔ کون سی بے حیائی ہے جو ان کے یہاں جائز نہ ہو؟ زنا کاری، ہم جنس پرستی، شراب نوشی اور خنزیر کا گوشت، یہ ساری برائیاں ان کے قانون میں جائز ہیں اور ان کے تہذیب و کلچر کا اہم حصہ ہیں۔ آج کل آزادی اور ترقی کا نام لے کر ہر طرف انہی گندگیوں کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لہذا ہر کسی کی بات پر دھیان نہ دو۔ جو لوگ صحیح علم رکھتے ہیں اور صلاح و تقوی والے ہیں، بس انہی کی باتیں سنو، خود کو علم و ادب اور اچھے اخلاق سے آراستہ کرو اور معاشرے کی بھلائی اور اصلاح کے کاموں میں لگو۔ یہ سب اوچھی باتیں ہیں، اپنے کو بلند کرو۔ بیٹا، تم ان گروہوں میں سے اپنے کو کس گروہ میں شمار کرتے ہو؟ تمہارے کچھ یار دوست ایسے ہیں جن کی زبان پر ہر وقت بس گاڑی کی بات رہتی ہے۔ کون سی گاڑی اچھی ہے، فلاں گاڑی کا ماڈل کیا ہے، اس کا ٹریڈ مارک کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، وغیرہ۔ اور کچھ ایسے ہیں جن کی زبان پر ہر وقت کھانے کے ریسٹورنٹوں اور ہوٹلوں کا تذکرہ رہتا ہے۔ کون ریسٹورنٹ اچھا ہے، کہاں واقع ہے، اس کا جائے وقوع کیسا ہے، اس کی مشہور ڈشیں کون کون سی ہیں، اس میں کام کرنے والے باورچیوں کا پہناوا کیسا ہے، وغیرہ۔ اور کچھ وہ ہیں جن کی یہاں ہر وقت اس کی گفتگو ہے کہ چائے یا کافی کا کون سا ہوٹل اچھا ہے، کہاں کی چائے زیادہ اچھی ہوتی ہے، فلاں چائے کے ہوٹل میں کون کون اور کس کس حیثیت کے لوگ آتے ہیں۔ اسی طرح کچھ حقے کے شوقین ہیں اور کچھ تاش کھیلنے کے دلدادہ ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی انداز اور قماش کے لوگ ہیں۔ تمہارا تعلق ان میں سے کس گروہ یا کس جماعت سے ہے؟ یہ سب اوچھی باتیں ہیں۔ ان چیزوں میں وہی لوگ ذہن کھپاتے ہیں جن کے سامنے کوئی بڑا مقصد نہیں ہے۔ تم ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے کو اوپر اٹھاؤ۔ جانے پدر، تم تو اس نیک و صالح گروہ کے فرد بنو جو مسجدوں کو آباد رکھتا ہے، اماموں، خطیبوں اور نماز و تلاوت سے، خانہ خدا کو آباد رکھنے والوں سے رسم و راہ رکھتا ہے، صف اول اور تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتا ہے، مساجد میں منعقد ہونے والے درس قرآن و درس حدیث کے حلقوں اور دوسرے اہم دینی پروگراموں میں پابندی سے شریک ہوتا ہے۔ پیارے، تم اس جماعت کے فرد بنو جو خود بھی مسجد کے پروگراموں میں شریک ہوتی ہے اور اپنے ساتھ اپنے دوست و احباب کو بھی لے کر آتی ہے۔ عزیز من، تم خانہ خدا کی محبت ان کے دل میں بساؤ تاکہ ان کے دل مسجدوں سے جڑ جائیں۔ کیا کہنے اس بابرکت بندے مومن کے جو پاکیزہ گھر میں پاکیزہ تربیت پائے۔ اس بندے مومن کی مثال اس ہونہار پودے کی سی ہے جو اچھی زمین اور بہترین آب و ہوا میں پروان چڑھے۔ بیٹا، تم اس انداز پر اپنی زندگی کو ڈھالو، تمہارا چہرہ نورانی ہو جائے گا، تم سے تمہارے والدین کی آنکھیں ٹھنڈک ہوں گی، انہیں تم پر فخر ہوگا اور ان کے دل سے تمہارے لیے دعائیں نکلیں گی۔ بیٹا، جو لوگ اللہ کے گھر کو نماز و تلاوت اور ذکر و تسبیح سے آباد رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ سے دعا کیا کرو
کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ایمان و تقوی سے معمور کر دے، ان کے گھروں کو الفت و محبت سے آباد رکھے، ان کی ضروریات کی کفالت کرے، انہیں اچھا ٹھکانہ اور نیک و صالح اولاد عطا فرمائے، ان کے مال میں خیر و برکت دے، ان کی عمروں کو عافیت کے ساتھ دراز کرے۔ پیارے، ان کا یہ مبارک مشغلہ کیا ہی بہترین مشغلہ ہے اور کتنی سود مند ہے ان کی اخروی تجارت۔ بڑا پیارا ہے وہ بندہ مومن جو غائبانہ لوگوں کی اچھائیوں کی قدر کرے اور دعائے خیر میں انہیں یاد رکھے۔ گمراہ کن میڈیا کے خلاف محاذ کھول دو۔ بیٹا، گمراہ کن میڈیا کے خلاف محاذ کھول دو اور اس کے لیے گھات لگا کر بیٹھو۔ یہ میڈیا بہت سے ایسے سادہ لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بن رہا ہے جن کی فطرت میں سلامتی اور شرافت ہے، اور جو پہلے ہی سے گمراہ ہیں ان کی گمراہی کو اور ہوا دیتا ہے۔ اس میڈیا کی وجہ سے لوگوں میں طرح طرح کی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، ان کے اور حق کے درمیان خلیج بڑھتی جا رہی ہے۔ میڈیا کے ذریعے اسلام اور اہل اسلام کے بارے میں جو بدگمانیاں پھیلائی جا رہی ہیں اور ان کی شبیہ کو جو بگاڑا جا رہا ہے اور ان پر جو طرح طرح کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، ان کے علمی اور معقول جواب دو تاکہ لوگوں کی بدگمانیاں دور ہوں اور ان کے ذہن میں جو شکوک و شبہات پیدا کر دیے گئے ہیں ان کا ازالہ ہو۔ جذبہ سرفروشی و قربانی۔ بیٹا، اللہ کے راستے کی موت اللہ کا ایک خاص عطیہ ہے، جسے وہ چاہتا ہے اسی کو یہ رتبہ بلند ملتا ہے۔ ہر طالب کو یہ مبارک موت نصیب نہیں ہوتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو شہادت کی کتنی آرزو تھی، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا تو نہیں ملی۔ بخدا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ فلاں عمل یا فلاں نیکی کرنے سے بندے کو اللہ کے راستے کی موت نصیب ہوتی ہے تو اس عمل کو میں اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیتا اور اس مبارک موت کی طلب میں اپنی عمر کھپا دیتا۔ بیٹا، اچھے اور شریفانہ اخلاق اپناؤ۔ اچھے اخلاق کا اللہ کے یہاں بڑا اونچا مقام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان اعلیٰ اخلاق میں کوئی اچھی خصلت ایسی ہو جو اللہ کو بے حد محبوب ہو، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے راستے کی مبارک موت سے سرفراز فرما دے۔ بیٹا، اگر تمہارے باپ کو اللہ کے راستے کی موت نصیب نہ ہو سکے تو ان کی مغفرت کے لیے کثرت سے دعائیں کرنا اور ان کی طرف سے خوب صدقہ خیرات کرتے رہنا، اس لیے کہ انہیں آخرت میں سخت قسم کے خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ پلسرات کے منظر کو سوچ کر ان کی زبان بند ہونے لگتی ہے اور دل میں گھبراہٹ کا ایک طوفان سا بپا ہو جاتا ہے۔ ان کو نہیں خبر آیا وہ اس خطرناک پل کو پار کر سکیں گے، یہ ایڑیوں کے بل پلٹ کر جہنم میں گر جائیں گے۔ میرے مالک، اس دن بس تیرا ہی سہارا ہے، تیری ہی رحمت کی آس ہے۔ میرے مالک، اس دن اپنی رحمت کے سائے سے محروم نہ کرنا۔ بیٹا، میں رائے خدا کی مبارک موت کی طلب و آرزو میں اپنے رب کے حضور جس سوز اور تڑپ کے ساتھ رویا ہوں، کبھی کسی دوسری چیز کے شوق اور طلب میں اس طرح نہیں رویا۔ کیا عجب، مولا کریم اپنے فضل سے مجھے اس اعزاز سے سرفراز کر دے۔ بیٹا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جسے موت عزیز ہو جاتی ہے، دنیا اور دنیا کی راحتیں اس کی نگاہوں میں ہینچ ہو جاتی ہے، اور جس پر سرفروشی کا نشہ سوار ہو جاتا ہے وہ اس دنیا فانی کے رنج و الم سے رہائی پا لیتا ہے۔ بیٹا، دو شعلے جب تک تیرے سینے میں روشن رہیں گے تم سے خیر کی امیدیں وابستہ رہیں گی، ایک ایمان کا شعلہ اور ایک رائے خدا میں جان و مال کی قربانی پیش کرنے کا شعلہ، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ دونوں شعلے بجھ گئے تو پھر آدمی سے خیر کی توقع فضول ہے۔ بیٹا، اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں تو تین میں سے کوئی ایک بن جاؤ۔ تم اپنی فیملی کے نیک و صالح فرد بنو، انہیں ہدایت کے راستے کی رہنمائی کرو اور ان کی دینی و دنیاوی بھلائی کے لیے کام کرو، یا اپنے سماج اور معاشرے میں ایک داعی اور مصلح بن کر رہو، یا پھر اپنے رب کی راہ کے غازی اور جاباز سپاہی بنو۔ بیٹا، دنیا میں مجھے تین ہی کام عزیز ہیں: نماز، علم و ادب اور اللہ کی راہ میں قربانی
اور اس کے دین کے لیے سرفروشانہ جد و جہد۔ نماز تو اس لیے کہ میرے رب نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ نماز میرے اور میرے رب کے درمیان ایک مقدس عہد و پیمان ہے۔ علم و ادب اس لیے کہ یہی میرے اور دوسرے لوگوں کے درمیان سیکھنے، سکھانے اور سمجھنے سمجھانے کا ذریعہ ہے۔ قربانی اور جد و جہد اس لیے کہ اسی میں میری اور میری قوم کی عزت اور سربلندی کا راز پوشیدہ ہے۔ پیارے، تم بھی انہی چیزوں کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بناؤ۔ بخدا یہ مشغلہ بڑا پیارا مشغلہ ہے، اس سے رب راضی ہوتا ہے۔ بیٹا، جب اللہ کا دین لٹ رہا ہو، ہر طرف سے اس پر یلغار ہی ہو، دھکے دے دے کر اس کو باہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، تو پھر ایسے میں زندگی کا مزہ ہی کیا خوب ہو اگر یہ زندگی ایسے کاموں میں استعمال ہو جائے جن سے آخرت ہی سنور جائے۔ آخرت سنور گئی تو پھر دنیا فانی کے اجڑنے کا کوئی غم نہیں، اس لیے کہ آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ بیٹا، زمانے کے تقاضوں کو سمجھو اور اس زمانے میں اسلام اور اہل اسلام کی حفاظت اور ان کے دفاع میں کون کون سے وسائل مؤثر اور مفید ثابت ہو سکتے ہیں، ان سے واقفیت حاصل کرو۔ تم ایک ایسی امت کے فرد ہو جس میں اسلام اور اہل اسلام کے دفاع میں کی جانے والی جد و جہد کو بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لہذا اپنے کو اس کے لیے تیار کرو تاکہ آڑے وقت میں امت کے کچھ کام آ سکو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔